آسنات بیٹا بس کرو، کب تک اس کے انتظار میں بیٹھی رہو گی؟ اس نے تمہیں لے کر جانا ہوتا تو نکاح والے دن ہی لے جاتا، وہ تو نکاح کر کے تمہیں بھول ہی گیا ہے، نہ کوئی رابطہ نہ کوئی ملاقات۔ نکاح کرتے ہی فلائٹ پکڑ کر کینیڈا جا بیٹا، اپنے سب رابطے ختم کر کے۔ بس کرو اور خلا کا کیس کر دو، آسنات کی امی نے کہا، جو پچھلے 5 سال سے عادل کے انتظار میں بیٹھی تھی، جو اسے نکاح کے بندھن میں باندھ کر بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا تھا اور مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ نہیں ماما، میں عادل کے نکاح میں ہوں، مانا کہ اس کے لیے میرے دل میں کوئی جذبات نہیں، لیکن ماما میں خلا لے کے اپنے آپ کو طلاق کا داغ نہیں لگوانا چاہتی۔ میں جب تک ممکن ہوا اس کا انتظار کروں گی، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا۔ آسنات نے کہا، ہاں ہاں کرتی سڑتی رہو اور وہ اپنے فرنگی بیوی بچوں کے ساتھ آ ٹپکے گا کسی دن، آسنات کی ماما نے غصے میں اسے کہا۔ آسنات روز اپنی ماں کی جلی کٹی باتیں سنتی تھی اور اپنا دل جلاتی۔ وہ عادل کے ساتھ نہ رہنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے دل میں عادل کے لیے کیا جذبات ہے۔ ان سب باتوں کے بعد آسنات ماضی میں کھو گئی۔ عادل آسنات کے تایا کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ وہ لوگ 3 بھائی تھے، جبکہ آسنات اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ آسنات کے بابا نجم الحسن اور قمر الحسن دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کا پیار مثالی تھا۔ قمر الحسن بڑے بھائی تھے اور ان کی بیوی سائقہ بیگم بہت محبت کرنے والی اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ انہوں نے گھر کو اچھے طریقے سے جوڑ کر رکھا تھا۔ شادی کے بعد ان کے ہاں یکے بعد دیگرے 3 بیٹوں کی پیدائش ہوئی، سمیر، فیصل اور عادل۔ جب نجم الحسن کی شادی روبینہ بیگم سے ہوئی اور ان کے ہاں آسنات کی پیدائش ہوئی تو گھر میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی، کیونکہ روبینہ بیگم بہت تیز مزاج تھی۔ شروع سے ہی لڑائی جھگڑا ان کی فطرت تھی۔ ان کی وجہ سے دونوں گھروں میں دوریاں بڑھتی گئیں اور نوبت علیحدہ علیحدہ گھروں تک آ گئی۔ اس وقت عادل 10 جبکہ آسنات 5 سال کی تھی۔ عادل کو آسنات پہلے دن سے ہی بھا گئی تھی، گول مٹول چھوٹی سی، جبکہ وہ اس وقت صرف 5 سال کا تھا۔ اس نے آسنات کو اپنی ملکیت سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اسے کسی کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتا تھا، سارا دن اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ گھر الگ ہونے سے دل بھی الگ ہو گئے۔ روبینہ بیگم نے آسنات کے دل میں اس کے تایا کی فیملی کے خلاف اتنی نفرت بھر دی کہ وہ ان کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ عادل بچپن سے ہی آسنات کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت میں شدت آ گئی تھی، اور جب بار بار رشتہ مانگنے پر انکار ہوتا رہا تو وہ اس کی ضد بن گئی۔ نجم الحسن صاحب تو چاہتے تھے کہ آسنات کا رشتہ ان کے بھائی کے ہاں ہی ہو، لیکن وہ اپنی بیگم کی وجہ سے خاموش رہے۔ اوپر سے آسنات بھی اپنی ماما کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ جب آسنات کی ماما اس کا رشتہ اپنی دوست کے بیٹے ارباب سے کرنے لگی تو عادل یہ سن کر بھڑک گئے۔ ماما بابا، ہمارے خاندان کی ایک ہی لڑکی ہے اور وہ میں کبھی بھی اسے خاندان سے باہر شادی کرنے نہیں دوں گا، یہ میری ضد ہے۔ اگر آسنات کا کوئی دلہا ہوگا تو وہ صرف میں ہوں گا، یہ بات آپ لوگ بھی اچھی طرح سن لیں۔ بیٹا، اب تمہاری چچی کسی صورت بھی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے، کتنی دفعہ بے عزت ہو چکے ہیں، عادل کی ماما نے کہا۔ بس آپ سب سن لیں، آسنات ہی میری دلہن ہوگی، میری آج کی بات لکھ لیں، عادل نے غصے سے کہا اور نکل گیا۔ آسنات کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ مایوں، مہندی کی تقریب گزر گئی۔ بیٹا آسنات، جلدی سے اٹھ جاؤ، پارلر جانا ہے تمہیں، اس کی ماما نے اسے جگاتے ہوئے کہا۔ جی ماما، اٹھ رہی ہوں۔ آسنات اٹھ کر فریش ہوئی اور ناشتہ کر کے پارلر جانے لگی تو اس کے بابا اس کے کمرے میں آئے۔ آسنات بیٹا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اس کے بابا نے کہا۔ جی بابا، کہیے، آسنات نے اپنے باپ کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا۔ بیٹا، ابھی بھی وقت ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری شادی ارباب سے ہو، وہ لڑکا تمہارے لیے ٹھیک نہیں،
تمہاری ماں تمہارے تایا لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے تمہیں اس آگ میں جھونک رہی ہے۔ آسنات کے بابا نے کہا، بابا پلیز، جو ہو رہا ہے اسے ہو لینے دیں پلیز۔ اس کے بابا چپ چاپ وہاں سے نکل گئے، لیکن آسنات کے دل میں وہم چھوڑ گئے۔ وہ بھی چپ چاپ ملازمہ اور ڈرائیور کے ساتھ پارلر چلی گئی، وہاں بھی الجھی ہوئی رہی۔ ادھر عدیل آسنات سے نکاح کرنے کی تمام تیاریاں مکمل کر چکا تھا، اب بس اسے آسنات کو پارلر سے زبردستی لانا تھا۔ تیار ہونے کے بعد پتہ نہیں آسنات کو کیا سوجی، اس نے عدیل کو کال ملا دی۔ آسنات کی کال آتے دیکھ کر عدیل چونک گیا اور فوراً فون اٹینڈ کی۔ ہیلو عدیل، بولو آسنات۔ اس کی آواز سن کر عدیل کا سارا غصہ جاتا رہا۔ عادل، مجھے آ کر لے جاؤ، مجھے ارباب سے شادی نہیں کرنی، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ عادل 10 منٹ میں پارلر کے باہر آ گیا اور آسنات کو کال کی۔ وہ پارلر کے پچھلے دروازے سے عادل کے ساتھ چلی گئی۔ عادل اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ عادل نے اس سے نکاح کیا اور سب لوگوں کو وہاں سے رخصت کرنے کے بعد اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے قریب ہو کر اس کے ہونٹوں پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ آسنات گھبرا گئی اور اس کو پیچھے دھکیل کر بولی، پلیز عادل، ابھی نہیں، میں ان سب کے لیے تیار نہیں۔ عادل نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، اٹھو گھر چلیں، اور اس کو لے کر اس کے گھر آ گیا اور سب کو بتایا کہ آسنات اب میری بیوی ہے، کوئی بارات نہیں آئے گی یہاں۔ یہ سنتے ہی روبینہ بیگم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور نجم الحسن صاحب نے مسکراتے ہوئے دونوں کو گلے لگایا۔ بہت خوش ہوں میں آسنات، تم نے بر وقت صحیح فیصلہ کر لیا۔ بابا، سب کچھ اپنے آپ ہوتا چلا گیا، خوش رہو دونوں۔ عادل بیٹا، رخصتی اب کرنی ہے یا بعد میں؟ چاچو، ابھی نہیں، جب چچی مکمل راضی ہوں گی تب کریں گے۔ میں کبھی بھی اپنی بیٹی تمہیں نہیں دوں گی، آسنات کی ماما نے وپرے انداز میں کہا۔ شوق سے چچی، اب تم کچھ نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر عادل چلا گیا اور آج 5 سال ہونے کو تھے۔ آسنات نے عادل کو نہ دیکھا نہ اس کی آواز سنی۔ انتظار کی سولی پر لٹکا کر وہ گم ہو گیا تھا۔ آسنات کے تایا کئی بار شرمندہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے اور آخر کار انہوں نے بھی کہا، انتظار کی آگ میں جلنا ختم کر دو اور اس بے نام رشتے سے آزادی حاصل کر لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نہیں تایا جان، میں نے اپنی مرضی سے عادل کے ساتھ اپنا نام جوڑا تھا، میں اس کا مرتے دم تک انتظار کروں گی، میں اس کی امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کروں گی۔ وہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے عادل وہاں آ گیا اور اس نے اپنے باپ اور بیوی کی سب باتیں سن لی اور بہت شرمندہ ہوا کہ اس دن آسنات کے منع کرنے پر اس کو سزا بہت لمبی دے گیا اور وہ اس کے بارے میں ایسا سوچتی ہے۔ بابا، عادل نے کہا تو آسنات اور اس کے تایا دونوں نے مڑ کر دیکھا اور دونوں حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ سب سے ملا۔ آسنات اسے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ اس کے پیچھے گیا۔ اب کیوں آ گئے ہو آپ؟ ایسے کرتا ہے کوئی بنا؟ لمبا انتظار، یار مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ تو مجھ سے محبت کرتے اور اتنے لمبے انتظار میں مجھے جھونک کر چلے گئے، آسنات نے گلہ کیا۔ عادل اس کے قریب آیا اور بولا، تمہیں بھی تو وقت چاہیے تھا، یاد نہیں کیا تمہیں؟ ابھی بھی چاہیے کیا؟ اتنا زیادہ وقت بھی نہیں چاہیے تھا کہ میں انتظار کرتی ہی تک جاتی، آسنات نے کہا۔ اچھا بابا، اب آ گیا ہوں، اگلی پچھلی ساری کسر نکال دوں گا اور آج شام تیار رہنا، بالکل اس دن کی طرح تمہیں لے اڑوں گا، عادل نے اسے گلے لگا کر کہا۔ تو آسنات نے شرماتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ شام کو آسنات دلہن بنی عادل کے کمرے میں موجود تھی اور اپنے رب کا شکر گزار تھی کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔